ناظرین، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ یونیورسٹی کے داخلے کے لیے کون کون سے کاغذات ضروری ہیں وہ اپنے پاس ریڈی رکھیں۔ جب آپ کے پاس اپنے کاغذات ریڈی ہوں اس کے بعد آپ نے اپنا میل ایک بنانا ہے، میل آئی ڈی بنانی ہے۔ وہ میل آپ کو داخلہ فارم حاصل کرنے کے لیے یا یونیورسٹی کے ساتھ اکاؤنٹ بنانے میں آپ کو مددگار ثابت ہوگا۔ تو اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ اس لنک پہ آئیں اور لنک گوگل پہ کاپی کر کے یہاں پہ سرچ کریں۔ یہاں پہ آپ کے پاس دو آپشن آئیں گے، ایک آئے گا لاگ ان، ایک ہے رجسٹرڈ۔ تو آپ نے رجسٹر والے پہ جا کے آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے۔ یہاں پہ کلک جو ہی کریں گے آپ تو آپ کے پاس ایسا سامنے آ جائے گا۔ اس میں سب سے پہلے آپ سے میل مانگے گا۔ آپ اپنی میل جو ہے یہاں پہ ڈالیں۔ میل ڈالنے کے بعد یوں میل ڈال کے اس کے بعد آپ نے اپنا نمبر یہاں پہ لکھنا ہے، یہاں پہ موبائل نمبر لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ نے پاسورڈ وہ والا ڈالنا ہے، یہاں پہ کنفرم کرنا ہے پاسورڈ جو آپ کو بھولے نا، چونکہ یہ جو میل ہوگا اور یہ جو پاسورڈ ہوگا یہ دونوں آپ کو لاگ ان کرتے وقت مددگار ثابت ہوں گے۔ اسی کے ساتھ آپ کی آئی ڈی کھلے گی، بند ہوگی، اسی سے آپ اپنا داخلہ چیک کر سکتے ہیں بعد میں، یہی آپ کی آئی ڈی رہے گی۔ تو اس لیے اپنا پاسورڈ وہ رکھیں جو آپ کو بھولے نا۔ پاسورڈ کے بعد آپ نے یہاں پہ میل سلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد اپنی تاریخ پیدائش لکھ لیں۔ یہاں پہ آپ پاسورڈ ڈالنے کے بعد یہاں پہ آپ میل سلیکٹ کر لیں اور یہاں پہ جا کے آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ یہاں سے لگا سکتے ہیں۔ اس پہ کلک کیا یہاں پہ تو آپ کے سامنے کچھ یوں ہوگا، اور جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ڈیٹ شو ہو جائے گی اس طرح کر کے۔ اسی پہ پھر دوبارہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یعنی جو آسان آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آتی جائے گی۔ تو یہاں سے ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں یہ۔ اس کے بعد آپ مہینہ سلیکٹ کر لیں جو تاریخ کا پیدائش کا مہینہ ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ اب وہاں سے آپ جو مہینہ بھی سلیکٹ ہو گیا، سن بھی سلیکٹ ہوگی، اس کے ساتھ تاریخ سلیکٹ کر لیں، یہاں آپ کی تاریخ پیدائش آ جائے گی۔ تاریخ پیدائش سلیکٹ کرتے وقت یہ خیال رکھیں کہ آپ یہاں پہ اپنی اوریجنل تاریخ پیدائش لکھیں گے جو آپ کے ڈاکومنٹ کے مطابق ہے یا پاسپورٹ کے مطابق ہے، چونکہ یہ آپ کی یہ چیز اور یہ جو میل وغیرہ ہے یہ آپ کے داخلہ فارم کے ساتھ ہمیشہ چلے گا اور یہ چینج نہیں ہو پائے گا۔ اس کے بعد آپ یہ جو کوڈ دیا ہوا ہے یونیورسٹی کی طرف سے یہ آپ نے نیچے ڈالنا ہے۔ کوڈ ڈالنے کے بعد آپ یہاں پہ کریٹ اکاؤنٹ پہ چلے جائیں گے، اس کو اوکے کریں گے۔ ایک دفعہ ساری چیزیں آپ ملاحظہ کر لیں کہ کوئی چیز غلط تو نہیں ہوئی، ساری چیزیں اوکے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہاں پہ چلے جائیں گے تو ڈائریکٹ یہاں سے آپ چلے جائیں۔ اب آپ کے پاس میسج آیا ہوگا میل پہ، تو یہ میل پہ میسج آ چکا ہے۔ یہاں پہ آپ کنفرم کے بٹن پہ جائیں گے جب تو آپ کے پاس داخلے کے لیے وہ کھل جائے گا، یہ آ جائے گا اس طرح کا، اور اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آ جائے گا۔ پھر یہاں پہ آپ اسم المستخدم سب سے پہلے آپ سے مانگ رہا ہے۔ اسم المستخدم سے مراد وہ میل داخل کرنا ہے، اور نیچے جو ہے کلمۃ المرور میں اس میل کے ساتھ جو آپ نے پاسورڈ لگایا تھا وہ پاسورڈ یہاں پہ رکھنا ہے۔ اپنے میل کا جو اوریجنل پاسورڈ ہے وہ یہاں پہ نہیں ڈالنا، بلکہ جو آئی ڈی بناتے وقت جب ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پاسورڈ یاد رکھنا ہے، یہ آپ کو لاگ ان میں مدد دے گا، وہ والا پاسورڈ یہاں پہ آپ نے ڈالنا ہے۔ تو یہ لاگ ان یہاں سے اس طرح ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس کچھ یوں صفحہ شو ہوگا، اس کو بخوبی آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ تینوں زبانوں میں موجود ہے، انگلش میں بھی یہ موجود ہے، اور یہاں سے آپ زبان چینج کر کے اردو میں بھی کر سکتے ہیں، عربی میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں ہم اس کو اردو کا لیتے ہیں۔ داخلہ بھیجنے سے قبل اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں، چونکہ اس کے بعد پھر آپ اس کے مطابق داخلہ بھیجیں۔ اور اس میں جو ایک چیز کی طرف یہ اشارہ دے رہا ہے کہ جو نشان والا ہوگا نا خانہ، اس کو لازمی جو ہے آپ نے فل کرنا ہوگا۔ تو جو ڈاکومنٹ فل کرتے فارم فل کرتے وقت جس پہ سٹار آ جائے گا وہ ہم نے لازماً فل کرنا ہے۔ تو جو معلومات ایک دفعہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ کون کون سی سٹار والی چیزیں وہ اپنے پاس جمع کر لیں معلومات، اور اس کے بعد داخلہ بھیجنا شروع کریں۔ ہم آگے چلے جاتے ہیں۔ یوں شو ہوگا جس میں ہم یہاں پہ زبان انگلش کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی آپ کو آسانی ہو جائے۔ تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ شو ہو رہا ہے، یہاں پہ آپ سے ایک مانگے گا، پرسنل انفارمیشن مانگے گا،
اس کے ساتھ کانٹیکٹ انفارمیشن مانگے گا۔ پرسنل انفارمیشن سے مراد آپ کا نام ہے، آپ کا باپ کا نام ہے، اور اسی طرح انگلش عربی دونوں صورتوں میں یہ جتنی بھی آپ کی پرسنل معلومات ہیں وہ مانگے گا۔ اسی طرح آپ کا کانٹیکٹ میں آپ کے موبائل نمبر، میل وغیرہ، فیس بک اکاؤنٹ جو بھی ہے اس میں جو اسٹار والے ہیں وہی جو ہے وہ میں ابھی آپ کو صفحہ دکھاتا ہوں۔ اکیڈمک انفارمیشن میں آپ کے جو مارکس وغیرہ ہیں، نمبرز وغیرہ ہیں وہ چیزیں۔ اکیڈمک بیک گراؤنڈ یعنی آپ کے پاس کتنی تعلیم وغیرہ ہے، یہ چیزیں آپ سے مانگے گا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یہ ٹریکس اینڈ چوائس، یہاں پہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کس چیز میں جانا چاہتے ہیں، وہ والے کلیہ وغیرہ، وہ والے کالجز وغیرہ آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پہ اٹیچمنٹ سے جو ہے یہاں پہ آپ نے ڈاکومنٹ اس نمبر پہ جا کے کلک کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس کوسچن وغیرہ ہوں گے، اور اس کے بعد یہ آپ نے جتنی معلومات درج کی ہیں ان کو ایک دفعہ دیکھنا ہے۔ یعنی آپ کا اسٹیپ وائز سب سے پہلے پرسنل انفارمیشن ہے نمبر 1، دوسرے نمبر پہ کانٹیکٹ انفارمیشن، تیسرے پہ اکیڈمک انفارمیشن، چوتھے پہ اکیڈمک بیک گراؤنڈ، اور پانچویں پہ ٹریکس اینڈ چوائس، چھٹے پہ کاغذات اپلوڈ کرنا، اور ساتویں پہ کوسچن وغیرہ، اور آٹھویں پہ جا کے آپ نے ان تمام چیزوں کو ایک دفعہ پرکھنا ہے۔ یہ مکمل جو طریقہ کار ہے، پرسنل انفارمیشن کیسے درج کرنی ہے، کانٹیکٹ انفارمیشن کیسے درج کرنی ہے، اکیڈمک انفارمیشن کیسے درج کرنی ہے، ان تمام معلومات کے لیے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔